اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے الی آدم کی طرف، من قبل اس سے پہلے، فنسیا پس بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے، یا فنسیا پس ترک کیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا۔ عزم دوبارہ اس میں آ جائے گا کہ ہم نے عزم نہیں پایا۔ تو یہ پہلے قرآن مجید کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کے علوب اور بادشاہی کا ذکر ہے، حق، اللہ تعالیٰ ملک الحق ہے، اس کی بادشاہی حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا ذکر آیا، یعنی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، ادب کی تعلیم آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آخر اس رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آدم کی طرف عہد کیا۔ عہد امر ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ عہد کا معنی امر، وصیت، عہد کے معنی عہد کا معنی وعدہ جو پختہ کیا جائے، دو کے درمیان ایک بات ہو اور اس کو پختہ کیا جائے تو تعبیر عہد سے کیا جاتا ہے، عہد۔ اور وَلَقَدْ اس میں لام بھی آ گیا، یہ بھی تاکید کا ہے، مؤکدہ للقسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، وَاللَّهِ لَقَدْ عَهِدْنَا، اور قسمیں یہ مضمون کی اہمیت اور اس مضمون کی جو اہتمام ہے اس کے لیے۔ عہدنا الی آدم من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے جو یعنی یا تو یہ معنی کہ من قبل، کیونکہ مضاف الیہ قبل لازم الاضافت ہے اور یہاں مضاف الیہ محذوف ہے اور منوی ہے کہ مبنی للضم، فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ تو ما قبل ذکر ہے قرآن مجید کا، یعنی قرآن مجید کی تنزیل سے پہلے، قرآن مجید تو آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ واقعہ پہلے کا ہے، من قبل اس سے پہلے، یا پیچھے ذکر آیا صرفنا فیہ من الوعید، ہم نے وعید بار بار ذکر کی قرآن مجید میں، اس تصریف من الوعید سے پہلے، تصریف من الوعید بار بار ذکر فرمانا وعیدات کا، یہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا، وہ عہد آگے ذکر آ رہا ہے، وہ عہد کیا تھا؟ فناسیہ، پس نسیان کیا آدم علیہ السلام نے۔ نسیان عدم ذکر، ایک یادداشت ہے، یادداشت کی ضد نسیان ہوتا ہے، بندے کو نسیان ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتی بات، نسیان کی ایک حالت ہے، انسان کو نسیان طاری ہوتا ہے۔ ایک شے پہلے علم میں ہوتی ہے، لیکن نسیان علم کے منافی نہیں ہے،
یہ معقول میں مذکور ہے کہ نسیان یعنی صورت حاصلہ، جو ذہن میں صورت حاصل ہوتی ہے وہ صورت حاصلہ علم ہے، اور وہ صورت حصے مشترک سے خیال میں چلی جاتی ہے اور خیال میں غائب ہو جاتی ہے۔ خیال خزانہ ہے، یہ تمہارا خیال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ نسیان علم کے منافی نہیں ہے، تھوڑا التفات ہٹ جاتا ہے، تھوڑا التفات ہٹ گیا، وہ صورت جو ذہن میں حاصل تھی وہ علم تھا، اور وہ علم سے ذرا نسیان ہو گیا، یعنی وہ صورت ہے خزانے میں، انسان کے خزانے میں جو علوم ہے وہ صورت حاصلہ اسی میں، لیکن وہ اسی کے اندر پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے تم نے کسی شخص کو پہلے دیکھا ہو اور پھر مدت گزر گئی کہ اس کی صورت تم نے دیکھی ہوئی تھی، تمہارے اندر تھی، لیکن تم بعد مدت کے جو وہ ملتا ہے تو تم کہتے ہو کہ میں نے کہیں دیکھا تھا تمہیں، سمجھے نا؟ یہ یادداشت آ رہی ہے کہ وہی صورت ذہن کے اندر ہے، لیکن وہ خزانہ خیال میں وہ معلومات کے بیچ داخل ہو گئی اور مستور ہو گئی، پوشیدہ ہو گئی۔ اس طرح نسیان طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اس صورت حاصلہ کو جو خزانے میں حاصل ہے لیکن استحضار نہیں ہے، پھر استحضار کے لیے خزانے کو حصے مشترک کی طرف وہ صورت نکلتی ہے۔ یہ مسئلہ معقولی بیان ہے، اس کو سمجھنا کہ نسیان طاری ہو جاتے، یہ علم کے منافی علم ہوتا ہے نسیان ہو جاتا ہے، لہذا نسیان سے کسی کی علم کی نفی تو ایک حال ہے، جیسے حافظ قرآن ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، الحمد شریف میں وہ نسیان ہو جاتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ بالکل علم ہی نہیں ہے، علم ہے، تھوڑا التفات ہٹ جاتا ہے، اور یہ ایک کیفیت، ایک حالت انسان کو عارض آ جاتی ہے، اس کو نسیان کہتے ہیں۔ اور نسیان کو پھر ترک لازم ہے، بندہ جس شے سے نسیان کرتا ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، تو پھر لازم کا ذکر یعنی ملزوم، نسیان ملزوم ہے، ترک چھوڑ دینا اس کا وہ اس کو لازم آ جاتا ہے۔ کہیں نسیان کا اپنا معنی مراد ہوتا ہے، کہیں لازم معنی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں ذکر ہے فناسیہ، آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد کا ذکر آگے آ رہا ہے اور پیچھے بھی آیا، کیونکہ یہ قصہ قرآن مجید میں یہ 6 مرتبہ ہے۔ سورۃ بقرہ میں بھی یہ قصہ آیا، اور سورہ اعراف میں بھی آیا، سورۃ ہجر میں بھی آیا، سورہ اسراء میں بھی آیا، یہ متعدد، یہ سورۃ کہف میں بھی آیا، اور یہ سورت جو اب شروع ہے سورۃ طٰہٰ، اس میں بھی یہ قصہ، یہ 6 مرتبہ ہے قصے کا، ایک ہی قصہ ہے۔ وہ عہد تو بیان ہو گیا ہے، آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون کو متعدد مقام پر ذکر فرمایا، اور بیان ہے اس کا، یہ ایک فصاحت اور بلاغت کا قسم ہے کہ قرآن مجید فصاحت اور بلاغت میں انتہا کو پہنچی ہوئی کلام ہے، اتنی انتہا کہ اس انتہا تک بشر کی طاقت نہیں پہنچ سکتی، یہ معجز کلام ہے۔ تو ایک مضمون ہوتا ہے، مضمون معنی ایک ہے، لیکن متکلم فصیح بلیغ اس ایک معنی کو مختلف بیانوں میں لے آتا ہے، ایک بار ایک بیان، پھر اسی معنی کو دوسری عبارت میں لے آتا ہے، تیسری عبارت میں لے آتا ہے۔ یہ بیان کا ایک قسم ہے، اور اس بیان سے یعنی عبارت آتی ہے، عبارت میں فرق ہوتا ہے، معنی وہی رہتا ہے، اور یہ
فصاحت بلاغت میں، کلام میں ایک چاشنی اور ذوق پیدا ہوتا ہے، سننے والے کو لذت پیدا ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں کل جدید لذیذ، وہ عبارت مختلف آئی تو اس سے ایک ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اس مضمون کو دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ بار بار اس کا ذکر آتا ہے اور ذوق پیدا ہوتا ہے. تو وہ عہد تھا اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور جنت میں سکونت عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، شجرہ کے قریب نہیں جانا. اور پھر آدم علیہ السلام اس شجرہ سے تناول فرمایا. یہ راز تقدیر ہے، راز تقدیر. یہ قرآن مجید میں قصہ بہت دقیق اور متشابہات کے قبیل سے ایک نوع ہے، اور یہ قصہ ایک عبرت والا قصہ ہے اور عجیب ہے، اور یہ قصہ تمہارے لیے ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں پہلے ابتدا میں سورۃ بقرہ شریف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب تیرے پروردگار نے قال ربک للملائکۃ، فرشتوں سے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب زمین میں خلیفہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ زمین میں خلیفہ، خلیفہ خدا کا، خدا کی زمین میں خدا کا خلیفہ. اور یہ خلافت زمین میں نہیں ہے، سکونت جنت میں دی گئی ہے. پھر فرمایا گیا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، کھاؤ اس جنت میں جو چاہو، واسع فراخ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا. ایک درخت کا استثناء فرمایا. پھر آدم علیہ السلام اس درخت سے تناول کیا اور آپ جنت سے بہ رہے. جی یہ راز تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اور اس میں اسرار ہیں. ہمارے جیسے کیا سمجھ سکتے ہیں ان اسراروں کو؟ سمجھے نا؟ ہم اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تقدیر کا ایک راز ہے خفیہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر رکھا ہے. یہ کشف ہوگا قیامت کے دن، اور اس دنیا میں بھی کشف ہوا. ایک علم ظاہر ہے تھوڑا ہمارے لیے، ہم متوسط درجے کے لوگ ہیں، ہم ظاہر کو سمجھتے ہیں، اور اسرار اور راز اور معارف تو بڑے گہرے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا فناسیا، پس نسیان کیا آدم نے، یعنی اس عہد کو جو عہد تھا اسے نسیان ہو گیا. کہتے ہیں کہ انسان نسیان سے مرکب ہے، انسان نسیان سے مرکب ہے، بندہ بھول جاتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے اور یاد ہی نہیں رہتا، اور کوئی شے کھاتا ہے یا پیتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے کی حالت میں بندہ بھول جائے، کوئی شے کھا پی لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا روزہ باقی ہے، تم روزے کو کام کرو، اللہ نے تمہیں کھلایا اور اللہ نے تمہیں پلایا. کھایا بھی ہے لیکن نسیان کی حالت میں کھایا. تو اللہ جل شانہ نے کھانے اور پینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی. حضور نے فرمایا اللہ نے تجھے کھلایا، تجھے اللہ نے کھلایا، تو نے خود نہیں کھایا. آمدن قصدن
مباشرتاً تو ہے، صورتاً بندہ کھاتا ہے، لیکن یہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کی طرف نسبت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا، یعنی روزہ بھی تام ہوا، کھا پی بھی لیا، پیاس بجھ گئی، بھوک مٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہوتا ہے کہ نسیان، تو نسیان کی حالت میں نہ یہ ہوا بھئی یہ کوئی گناہ ہو گیا، نہ یہ ہوا کہ یہ بھئی تم نے کوئی خطا کی، خطا اور ہوتی ہے، خطا یہ ہے کہ بندے کو روزہ یاد ہے اور بے احتیاطی ہو گئی، وضو کرنے لگا کلی کی، بس کلی کی صورت میں روزہ یاد ہے لیکن تھوڑا پانی اندر چلا گیا، یہ ہوتی ہے خطا، بے احتیاطی تھوڑی ہو گئی، بے احتیاطی، تو اس خطا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نسیان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے طاری کیا، حضور نے فرمایا تجھے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو نسیان یہاں آدم علیہ السلام کے نسیان کا بیان آیا، یہ ایک نسیان کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے عہد دیا اور بہت مدت، مدید دراز مدت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہے۔ یہ بات ذکر ہے کہ یہ نہیں جو چند دن یا چند ہفتے، بہت دراز مدت رہے، تو خیر آگے آ جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عہد کیا آدم کی طرف، اور آدم نے نسیان کیا، نسیان فناسیا نسیان، چونکہ نسیان کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے، لیکن بندے سے جب کوئی چیز کا صدور ہوتا ہے تو نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے۔ نسیان طاری کیا، اللہ تعالیٰ نے طاری کی، لیکن نسیان کا صدور آدم سے ہوا تو نسبت آدم کی طرف ہے، اور فناسیہ پس بھول گئے آدم علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَجَدَ يَجِدُ يَجِدْ لَمْ نَجِدْ وجدان، اس کے دو معنی ہیں، ایک وجدان کا معنی علم، سمجھے نا، وہ علم وجدان افعال قلوب سے، افعال قلوب ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ذکر ہے افعال قلوب، علم، رویت قلبی، وجدان بندہ پاتا ہے، ایک قلب کا ایک فعل ہوتا ہے، بندہ دے میرا خیال ہے، میں تے خیال یا میں کو تعین لگ دے، یہ وجدان ہے۔ علماء نے انہی معنی کو جو تمہیں حاصل ہیں، تم عالم ہو لیکن اصطلاحوں کو نہیں جانتے، علماء نے ان معنی کو ایک اصطلاحی رنگ دیا ہوتا ہے، اس طرح سے بندہ واقف ہوتا ہے، سمجھ لیتا، تو وجدان ہے۔ یہ لم نجد، اللہ نے فرمایا لم نجد، ہم نے نہیں پایا، لہو آدم کے لیے، عزم نہیں پایا۔ اب عزم کے دو معنی ہیں، ایک معنی عزم کا قصد ہے، ارادہ پکا، بندہ کوئی فعل کرتا ہے، کبھی تو اس سے، میں نے جس طرح مثال دی کہ روزے دار نے پانی پیا، ایک تو یہ ہے کہ بھول گیا تو پانی پیا، یہ قصدن تو نہیں پیا، لیکن ایک ہے کہ جان بوجھ کے پیا، یہ عزم ہے، یہ میں نے پورا عزم کیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں عزم عربی کا لفظ ہے، لیکن لوگوں کے محاورے اس میں نے پورا عزم کیا ہوا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ، پختہ، اس کو عزم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کا قصد نہیں پایا۔ اس معنی کی روح سے نسیان کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے جو شجرہ سے تناول کیا تو یہ نسیان کی حالت تھی، قصد نہیں تھا، جو اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس کا عزم نہیں پایا، کیونکہ اگر عزم ہوتا تو اللہ کو علم ہوتا،
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کا عزم نہیں پایا تو عزم نہیں تھا، ایک معنی یہ ہے کیونکہ قرآن مجید ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں یہ سارے معصوم ہیں، یہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی نے انہی کے متعلق فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ شان ہے ان نبیوں کی جو فرمایا إِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ انبیاء علیہ السلام اور رسول یہ مصطفین برگزیدہ اخیار نیکوکار ہیں، جن کے متعلق اللہ فرمائے کہ یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے اور نیکوکار۔ قانون جس طرح اور مقام فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ، یعنی وہاں بھی یہی کلمات ہیں جو إِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، برگزیدہ کر بنایا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ اللہ کے مخلصین بندوں سے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اسے کہ مخلصین اور بھی ہیں۔ شیطان نے جب شیطان کو رانگا دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ فخرج فإنک رجیم کہتا ہے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ میں کو مہلت دے، قیامت تک میں کو زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لمن یعنی آگے آیت مبارکہ میں کہ اللہ پاک نے فرمایا تو منظرین سے ہے، تجھے مہلت دی ہوئی ہے، الی وقت المعلوم، وقت معلوم تک، وقت معلوم قیامت کا قیام ہے، جب قیامت قائم ہوگی وہ وقت معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، تجھے مہلت ہے۔ یہ ابلیس اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا تو مہلت دیے ہوں سے ہے، یعنی میری تقدیر میں اسی طرح ہے۔ اب اس نے مانگا اور اللہ نے دیا نہیں، یہ کافروں کی دعا کے متعلق ہے، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، کافروں کی دعا قبول نہیں ہے، یہ تقدیر میں ہوتا ہے کہ اس نے مانگا اور اللہ نے فرمایا، اللہ نے خبر دی کہ تو مہلت دیے ہوں سے ہے، وقت معلوم تک۔ کہنے لگا فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہتا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے، فبما اغویتنی لأزینن لہم ولأغوینہم، میں اس دنیا میں بنی آدم کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، بے راہ کروں گا ساروں کو، اللہ مگر جو تیرے بندے مخلصین ہیں۔ شیطان کہتا ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ ہاں، قرآن مجید کلمہ وعدہ ہے، ہکو کلمہ ہے، بس یہ معنی بس ہکو ہے، ہکو معنی ہے۔ یہ سمجھے کہ شیطان کہتا ہے میں سب کو کروں، اغوا کرساں کوشش، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میری یعنی میرا اغوا نہیں چلتا۔ شیطان خود کہتا ہے، قرآن مجید میں خبر ہے، من عباد
من عباد، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے برگزیدہ اور نیکوکار بندے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ کا رسول اور نبی ہے، سمجھے نا؟ حضرت نوح علیہ، حضرت شیس علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اور یہ مومنین کی طرف مبعوث تھے، ایمانداروں کی طرف، ان کی اصلاح کرتے اور احکام شریعت انہیں تعلیم دیتے۔ اور نوح علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام یہ بعثت ہوئی تو آپ سب کی طرف، یعنی جو کفار تھے ان کی طرف بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو ایک کفار کی طرف بھی مبعوث تھے، اور اس وقت بت پرستی تھی، بعد میں بت پرستی پیدا ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا ان کفار کی طرف، تو آپ نے تبلیغ فرمائی اور کئی صدیاں گزر گئی۔ تو یہ سارے اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں سارے مصطفی اخیار ہیں، یعنی نیکوکار ہیں اور برگزیدہ خاص بندے ہیں، اور امتوں کو ان کی اتباع کا حکم کیا گیا کہ امت ان کی اتباع کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتا ہے رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اچھا اور خوبصورت طریقہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، سمجھے نا؟ تو اتباع کا حکم ہے، تو ان سے ایسی چیز صادر نہیں ہو سکتی جو صادر ہوتا ہے حق ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ان کی اتباع کا حکم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ واقعہ یہ نبوت سے پہلے کا ہے، یہ واقعہ آپ کی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہو اور امت کی طرف بعثت ہوئی ہے، یہ جنت کا واقعہ ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، اور اما حوا ہماری یہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، کھبی پسلی، بائیں جانے والی پسلی، اس سے یعنی ایسے جیسے کھجور کی گٹھلی سے کھجور نکلتی ہے، اسی جگہ اللہ تعالیٰ کے امر سے بائیں جانے والی پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا، اور قرآن مجید میں خلق منہا زوجہا، خلق منہا زوجہا، جیسے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، خلق منها زوجہا، اور زوج سے مراد اما حوا ہے۔ اما حوا آپ کا نام ہے کیونکہ آپ شے حج سے پیدا ہوئی ہیں، حضرت آدم کی پسلی سے اما حوا ساتھ ہیں جنت میں آپ کے۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت اور بعثت سے پہلے کا ہے اور ابتدائی حالات کا ہے، اور اس میں راز ہے، تقدیر کا راز ہے، یہ پوشیدہ راز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام جو بہشت میں رہ جاتے، خلافت تو زمین کی تھی۔ پھر راز ہے کہ یہ راز ہے تقدیر کے، آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد ہوا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ مدت دراز ہوئی تو آدم علیہ السلام یعنی اور بعد میں آخر درخت سے تناول کرتے ہیں، رب کی تقدیر اور ازلی اسی طرح تھی، اس طریق سے پھر جنت سے بہرا تھے۔ قَالَ اهْبِطَا، اترو منہا، اس جنت سے۔ آدم علیہ السلام اما حوا ہیں، اور ایک جنت قَالَ اهْبِطُوا، اترو اس جنت سے، اترنا اوپر سے نیچے کی طرف، یہاں جمع کا صیغہ ہے۔ شیطان جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے، اما حوا باہر ہے،
اور شجرہ سے تناول، فاکلا منہا، فاکلا تسبیح کا صیغہ ہے، تناول اما حوا نے بھی کیا، آدم نے بھی کیا، لیکن جو ذکر آیا صرف آدم علیہ السلام کا، فاکلا منہا، فاکلا منہا یہ آیا۔ تو آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے، شیطان باہر آیا، اما حوا باہر آئی۔ شیطان کا باہر آنا یہ عقوبت ہے، یہ اس کے لیے اہانت ہے، بطور اہانت باہر آیا، لیکن آدم علیہ السلام بطور اکرام باہر آیا۔ یہ جو قرآن مجید میں آئے تو یہ راز ہے اس خفیہ پوشیدہ تقدیر کا، اور اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ جی تو آدم علیہ السلام جو زمین پر اترے، جنت سے باہر آئے کہ یہاں کیا کیا فیوضات برکات لائے، اور خلافت کا تاج زمین پر ملنا تھا، سمجھے نا؟ تو لہذا یہ اخراج کا فرق ہے۔ اخراج نکالنا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا، یہ اہانت کے لیے۔ جو فرمایا فخر منا فإنک رجیم، کہ تم رجیم ہے، شیطان کو فرمایا فخر منا، جنت سے نکل، تم مردود ہے۔ آدم علیہ السلام بھی نکلے، لیکن نکلنا ایک جیسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا نکلنا اکرام اور احترام کا نکلنا ہے کہ خلافت زمین میں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا فرشتوں کو، فرشتوں نے استفسار کیا، اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کرے، مشورے کی اللہ تعالیٰ کو احتیاجی نہیں ہے۔ یہ بھی راز ہے کہ فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں نے جو مشورہ ان کی رائے تھی انہوں نے اظہار رائے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ مشورے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ مشورے کا محتاج وہ ہوتا ہے جس کو عاقبت انجام کا علم نہیں ہوتا، کام بڑا ہوتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور علم نہیں ہوتا کہ بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر رائے لیتا ہے۔ اللہ پاک کسی کے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب تم کوئی اہم کام کرنے لگو مشورہ کر لیا کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم فی الامر، اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب تم مشاورت کیا کرو اپنے اصحاب کے ساتھ بڑے بڑے امور میں، بڑے بڑے یعنی جو مستقبل کے کام ہوتے تھے، بھئی جیسے جہاد ہوئے ہیں، جنگ بدر اور غزوات، تو حضور مشورہ لیتے۔ آپ بھی مشورے کے محتاج نہ تھے، کیونکہ آپ صاحب واج تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی ہو جاتی آپ اس کی اتباع کریں۔ لیکن مشاورت یہ بھی اس میں راز ہے، تاکہ صحابہ کرام کو مشاورت کی سنت معلوم ہو، میری امت کو قیامت تک میری اتباع کی سعادت نصیب ہو۔ جب مشاورت کریں گے یہ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ ہے، اس میں برکت ہوگی، اور ہمارے لیے سنت وضع فرمائی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ یہ تو ایسی مخلوق ہوگی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ استفسار ہے، یہ استفسار ہے، یعنی حکمت پوچھنا، اس میں حکمت تو ہے۔ یہ حمزہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل پر کوئی انکار نہیں کر سکتا، خاص کر کے وہ فرشتے معصوم مخلوق، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے فرشتے کیسے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو فرشتے سمجھتے ہیں کہ کوئی حکمت ہے تو اپنا ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس حکمت کا علم آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ اس
آدم کے اولاد میں اللہ کے انبیاء بھی آئیں گے، اولیاء بھی آئیں گے، صلحاء بھی ہوں گے، یہ عظیم ہستیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون. تو یہ آ گیا فناسیہ ولم نجد لہ عزما، کہ یہ نسیان ہوا ہے کسد نہیں. اللہ فرماتا ہے ولم نجد لہ عزما. ایک اور معنی بھی ہے کہ وجدان وجود سے، وجود ضد ہے عدم کی، عدم. پھر ہے ولم نجد لہ عزما، یعنی وعدمنا لہ عزما، عزم معدوم تھا. عزم قصد ارادہ وہ ایک معنی. ایک عزم کا معنی تو ثبات، استقامت اور پختگی. تو اللہ فرماتا ہے پختگی، ثبات معدوم تھا. تو یہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ نسبت آئی کہ ثبات معدوم. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ تقدیر کا راز ہے، یہ اوائل حالات ہیں، بعثت سے بھی پہلے کے ہیں. لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ثبات نہیں پایا آدم علیہ السلام. تو یہ آ گیا احد. اب آگے وہ قصہ شروع ہوتا ہے. رکوت ابتدا فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور اِذْ قُلْنَا یہ طالب علموں کے لیے. اِذ جو ہے نا یہ ظرف کا صیغہ ہے، اس میں ظرف ہے. وہ ظرفیں جو ہوتی ہیں یہ متعلق ہوتی ہیں. یعنی یہ ظرف دو قسم ہے، ایک زمان دوسرا مکان. یہاں زیادہ کرتے ہیں بھئی یہ متعلق ہے مقدر کے، مقدر فعل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اذکر. اذکر یعنی یاد کرو، امر کا صیغہ ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو اذ قلنا للملائکۃ، یعنی وقت کو، اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے حکم فرمایا تھا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو. اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو. اب یاد کرنا ہے تو یاد دلانا ہے وہ مضمون جو اس زمانے میں واقعہ ہوا، اس کی یاد دلانا ہے. اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو، کیونکہ وقت محیط ہوتا ہے. جب سارے وقت کا احاطہ ہوتا ہے یاد میں، تو جو وقت ظرف کے اندر شے ہوتی ہے وہ بطریق اولا یاد دلائی جاتی ہے. تو وَاذْكُرْ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے قلنا، ہم نے حکم دیا للملائکۃ فرشتوں کو. کیا حکم تھا؟ اسجدوا. اسجدوا امر کا صیغہ ہے، اللہ کا امر ہے، حکم ہے. اسجدوا سجدہ کرو لآدم، آدم کا سجدہ کرو. تو پھر فرمایا فسجدوا پس سجدہ کیا ملائکہ نے، فرشتوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، مگر ابلیس نے یعنی سجدہ نہیں کیا. ابا انکار کیا. ابا کا معنی ابا یا باب آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کیا، ابا کیا. اب یہ جو فرمایا ہے نا ملائکہ فرشتے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جمع پر الف لام آ جائے تو یہ اس طرح استغراق کا افادہ کرتا ہے. اور خاص کر کے اس کی وجہ جو ہے پہلے طالب علموں کے لیے کہ آہد کا ہوتا ہے، آہد، الف لام آہد کا.
عہد کا یہ ہوتا ہے کہ معہود پہلے معلوم ہوتے ہیں، وہ معین ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہاں عہد تو معلوم نہیں ہے کہ وہ فرشتے کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کو حکم ہوا، جمع کے صیغے کے ساتھ الف لام داخل ہے، جب عہد کا نہ بن سکے تو پھر استغراق ہوتا ہے۔ استغراق کا یہ معنی ہے کہ جمعی فرشتے، چل کل واحد واحد، یعنی زمین کے فرشتے بھی تھے، آسمانوں کے فرشتے بھی تھے، جن کا بھائی زمین کے فرشتے۔ ہاں، یہ ظاہر کی عادت ہے، اپنا ظاہر جو ہے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے یا جو خیال اس کا جتنے تک پہنچتا ہے بس اسی کو کرتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور خدا کا کلام ہے۔ یہ ملائکہ، ملک کی جمع ہے، ملک فرشتہ، ملائکہ فرشتے، وت الف لام اوپر داخل، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، استغراق ہے اسے کہ سب فرشتے، سارے فرشتے، اور الا ابلیس، جو فرمایا اسجدوا لآدم الا ابلیس، سجدہ آدم کے لیے، لام ذکر آیا، لام، اسجدوا لآدم، یہ لام جو ہے یہ اکرام کے لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کرو، اس طرح فرمایا نا، لآدم، اسجدوا لآدم، آگے الا ابلیس، مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ یہ ابلیس جو تھا یہ فرشتہ تھا یا یہ جن تھا، یہ تفاسیر میں ذکر ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہو پھر یہ مسئلہ آئے گا کہ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، پھر وہ انکار کیسے کرتا ہے؟ یہ بات، اس کے پھر سوال جواب ہوتے ہیں۔ تو مشہور اور صحیح یہی ہے کہ یہ جنوں سے تھا۔ مفسرین کرام نے فرمایا، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اللہ کے حکم سے اس نے خروج کیا، بغاوت کیا، خروج کیا، اس نے رب کے حکم کو، یعنی جنوں سے تھا اور جنوں میں کجی ہے، لہذا یہ شیاطین اکثر جن، انسانوں سے بھی ہیں، قرآن مجید میں انسانوں سے شیطان بھی ہیں، لیکن جنوں سے وہ بھی شیاطین زیادہ ہیں، جن مسلمان بھی ہیں لیکن اکثریت ان کی یہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ابلیس جو تھا یہ جنوں سے تھا، اصل اس کی جن ہے، اور پھر یہ فرشتوں کے بیچ تھا۔ فرشتے تو بہت کثیر تعداد ہے، ایک اجنبی دوسری نوع کا، دوسری جنس کا، یہ اتنے جمی کے اندر داخل ہوا اور ٹائم گزارا بہت، بس انہی سے اس کو شمار کیا گیا ملائکہ سے، تاکہ استثناء جب آئے، استثناء میں اصل اتصال ہے، اتصال میں مستثنیٰ منوں کے اندر داخل ہوتا ہے پھر نکالا جاتا ہے، اور ملائکہ میں داخل ہوگا پھر نکالا گیا۔ بعض نے منقطع بنایا ہے استثناء منقطع، تو پھر تو کوئی ایسی بات، تو اتصال والی صورت میں تاکہ اللہ کا امر اس کو شامل رہے، اللہ کا امر اس کو شامل رہے، جیسے فرشتوں کو شامل ہے اس کو بھی شامل تھا۔ تو یہ اس وقت ہے کہ ملائکہ میں داخل ہے، لیکن نو ملائکہ سے نہ تھا،
رنگ ان کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، ایک مغمور تھا تو مستغرق تھا، ایک جو ہو دوسری ناؤ سے تھے انہی کے طریقے پر، تو سب کو ملائکہ سے تعبیر فرمایا گیا الا ابلیس، اور فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ اب انکار کیوں کیا؟ قرآن مجید سب سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ سجدہ نہیں کیا، امر کی اطاعت نہیں کی، اور امر کی اطاعت ثواب ہے، اطاعت ہے، اور امر کی مخالفت گناہ ہے۔ سجدہ نہیں کیا، حکم سجدے کا تھا، سجدہ نہیں کیا۔ سوال ہوا سجدہ ترک کرنے سے یہ کافر کیسے ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کان من الکافرین، کافرین سے ہو گیا۔ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ اے سائل تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے تو قرآن جواب دیتا ہے کہ اللہ کا امر تھا۔ اب کتنے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، سجدے نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں جن کی اطاعت نہیں ہو رہی، لیکن کلمہ گو ہوتے ہیں، بس بھی ٹھیک ہے، یہ بھی مسلمان ہے، بس اللہ کے حوالے گناہگار ہے۔ گناہگار کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ایک عمل ہے، عمل کا ترک کیا، بس مخالفت کی، عمل کا ترک کیا، عمل نہیں کیا، گناہگار ہے، لیکن کافر تو نہیں کہتے۔ یہاں یہ کافر ہے تو فرمایا ابا، اس نے انکار کیا، انکار کفر ہے۔ اور ایمان ماننے کا نام ہے، آمنا و صدقنا ہو، ہم نے مانا اور تصدیق کی۔ اور جو کفر ہے، کفر نہ ماننے کا نام ہے، انکار۔ ابا انکار ہے، شیطان نے انکار کیا۔ اور جب اللہ تعالی نے پوچھا، یہ بڑا لمبا مضمون ہے، وقت اس کی گنجائش نہیں رکھتا، ابھی جمعہ ہے اور تم نے کام کرنے ہیں، تمہارا ذہن زیادہ کاموں کی طرف ہے، کاموں کی طرف سوچ ہے، بھی کیرے فارغ تھی سو یہ کرنے وہ کرنے، تو پھر دل بند ہونے لگتا ہے، بیان کرنے والے کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ ہاں، تمہارا اثر میرے اوپر پڑتا ہے، یہ نہ سمجھو، ہاں تمہارا اثر میرے اوپر پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، قرات میں متشابہ لگا، تو جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا وضو صحیح کیا کرو۔ وضو جو مقتدیوں کے وضو میں جو تھوڑی کمی ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے، یہ اثر کی بات۔ تو خیر، اب آگے چلتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں۔ ابا، اب یہ ہے کہ انکار کیا اس نے، ادھر پھر سوال ہوگا یا اللہ اس نے انکار کیوں کیا، انکار کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ، انکار کی علت اور سبب تکبر ہے۔ اس میں تکبر تھا، انکار کیا، پہلے تکبر تھا، اب یہ تھا کہ تکبر کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ ازلی کافروں سے تھا۔ یہ کانا مانا سارا، ایک تفسیر سارا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کانا ماضویہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ازل سے کافر تھا، لہذا یہ فرشتوں میں تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوا کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے۔ بیان تو آگے ہے نا، جو بندہ ظاہری حالت کچھ ہوتی ہے، ہمیں تو نہیں معلوم آگے خاتمے کا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان من الکافرین، یہ کافرین سے تھا۔ کفر تکبر لاتا ہے، تکبر پھر انکار کی طرف لے آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ قصہ عجیبہ جب آپ تناول کرتے ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، یہ بڑا مشکل مضمون ہے، اور میں ادھر کچھ باتیں یہ بھی کرنی ہیں کہ لوگوں نے کئی باتیں اپنی جانب سے کی ہوئی ہوتی ہیں، کسی سے غلطی ہو گئی باب آدم کی طرف نسبتیں شروع کر دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جہاں ہے وہی بات ہوگی، اس کے خارج میں تم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک جو کہے اپنے خاص بندوں کو، اور بندے اللہ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی کریں وہ ان کی شان ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جیسے خطاب کرے وہ اللہ کی شان ہے، میں درمیان میں نہیں ہے، لہذا تمہیں ادب کرنا ہوگا۔ اور یہ کہ یہ راز ہے ایک تقدیر کا، یہ کھلے گا اس دنیا میں بھی جن کو اللہ چاہتا ہے، راز کا علم عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی کھلے گا تقدیر کا راز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے ساتھ عالم ملکوت میں ملاقات ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انت ابونا، تو ہمارا اب ہے، آپ جنت میں تھے، شجرہ کے قریب گئے، اللہ نے منع فرمایا تھا، تو آدم علیہ السلام، اے موسیٰ تو ایسی بات پر، ایسی چیز پر مجھے ملامت کرتا ہے جو میرے پیدا ہونے سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ حضور فرمایا فحج آدم علی موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر حجت میں غالب آ گئے۔ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں جس سے غلطی لگ جائے۔ اب تو عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور یہ آدم علیہ السلام کا شجرہ اور جنت میں اور تناور اور پھر اس دنیا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جنت سے باہر آئیں گے زمین پر تو خلیفہ بنیں گے، اللہ کا ارادہ تو یہ ہے۔ تو جنت میں رہیں تو پھر یہ آبادی، یہ انبیاء علیہ السلام کا وجود، مومنین کا یہ جہان اور کارخانہ اور خلافت، یہ تو ادھر تھی۔ تو یہ ایک راز ہے تقدیر کا، یہ واقع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناسیا، آدم کو نسیان ہوا، آدم کو نسیان ہوا، ولم نجد لہ عزما، ایک تفسیر کے مطابق اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کا قصد اور ارادہ اس فعل میں نہیں پایا۔ یہ نسیان میں ایک صدور ہوتا ہے، میں نے پہلے بیان کیا، بس تمہارے لیے جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ نسیان علم کے منافی نہیں ہے، میں نے یہ بات پہلے کی تھی۔ بس ایک صورت حاصل ہوتی ہے دل میں، پھر وہ پوشیدہ ہو جاتی ہے کہ ذہن اور خیال کے خزانے میں چلی جاتی ہے، اور خزانہ انسان کا ذہن بہت بڑا ظرف ہے، اس کے اندر بہت خزانے ہیں، وہ معلوم اس کے اندر پوشیدہ ہو جاتا ہے، پھر انسان کے خیال سے اوجھل ہو جاتا ہے، حصے مشترک سے، پھر اس وقت نسیان طاری ہو جاتا ہے، پھر اس کو یاد بھی آ جاتی ہے۔ وہ تو علم صورت حاصلہ سے ایک التفات کا اٹھ جانا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔